السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈائکسٹراز الگورتھم کے سلسلے میں کارروائی کی. اس میں ہم نے الگورتھم کو دیکھا، اس کی ہم نے ایک مثال بھی دیکھی. پھر چونکہ ڈائکسٹراز الگورتھم گریڈی اسٹریٹجی پہ کام کرتا ہے تو ہم نے ایک پروف شروع کیا کہ اس سے جو ہمیں شارٹیسٹ پاتھس ملتے ہیں وہ یقیناً شارٹیسٹ پاتھ ہیں، اور اس کی جو وجہ میں نے بیان کی تھی وہ یہ کہ ٹھیک ہے 10-15 نوڈز کا گراف ہو تو میں اس کا آنسر جو ہے وہ مینولی چیک کر سکتا ہوں، لیکن اگر گراف جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور خاص طور پہ اس میں جو ایج ویٹس جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، تو میں یہ مینوئل چیکنگ تو نہیں کر سکتا کہ اس سے جو آنسر آ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں. اگر کسی نے یہ الگورتھم استعمال کرنا ہے تو ہمیں اس کو یہ بتانا پڑے گا اور میتھمیٹکلی پروف کر کے بتانا پڑے گا کہ اس الگورتھم کو ٹرسٹ کرو کہ یہ واقعی صحیح جواب دیتا ہے. صحیح ان دا سینس کہ آنسر ایک تو کریکٹ ہے، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو جواب جو دے وہ غلط ہو، اور دوسرا یہ کہ یہ چونکہ ایک لحاظ سے آپٹمائزیشن پرابلم ہے، یعنی کہ آپ ایک سنگل سورس سے شارٹیسٹ پاتھ ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس سے جو آنسر آتا ہے وہ واقعی آپٹیمل ہے. تو ایک لحاظ سے آپٹیمل یا آپٹیمائزیشن پرابلمس میں یہ دونوں جو باتیں ہیں ان کو آپ پھر ایونچولی پروو کرتے ہیں کہ یہ الگورتھم کریکٹ ہے، اور دوسرا یہ جو الگورتھم ہے یہ یقیناً یا واقعی آپٹیمل ریزلٹس آپ کو دیتا ہے. گریڈی الگورتھمس جب بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیے ہیں تو وہاں پہ ہم نے یہ دونوں باتیں کی کہ اس کی کریکٹنس اور اس کی آپٹیملٹی. جہاں تک کریکٹنس تھا اس کے لیے ہم نے تھیورمز استعمال کیے، ہم نے لیماز بنائے، اور پروف کے لیے جو اسٹریٹجی ہم استعمال کرتے تھے جنرلی وہ انڈکٹیو ہوتی ہے، اور دوسرا اس میں جو طریقہ ایک ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے پروف بائی کانٹرڈکشن. اب جہاں تک یہ کانٹرڈکشن کا معاملہ ہے اس میں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ الگورتھم ایک گریڈی اسٹریٹجی پریزنٹ کرتا ہے کہ یہ چیز لو اور اس کو گریڈینس کا معیار بناؤ. جس طرح ہم نے دیکھا ایجز کو، یا یہاں پہ ہم نے یہ جو ڈی ارے ہے اس کی جو ویلیوز ہیں اس پہ ہم نے وہ گریڈینس شو کی. تو کانٹرڈکشن اس طرح ہوتی ہے کہ کوئی کلیم یہ کرے کہ جو گریڈینس اسٹریٹجی ہے اس کو ہم فالو نہیں کرتے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوگی وہ ہم کلیم کریں گے کہ آپٹیمل نہیں ہو سکتی، بلکہ اسی میں سے ہی میں تبدیلی کر کے ایک آپٹیمل چیز نکالوں گا جو کہ کہے گی کہ تم نے جو شروع میں ایک چوائس کی تھی وہ اصل میں چوائس کرنے کی بنا پہ آپٹیمل ریزلٹ نہیں آتا. یاد ہے جب ہم نے ایم ایس ٹی لیما پروف کیا تھا تو یہاں پہ یہی بات ہوئی تھی، جہاں پہ ہم نے وہ ایک ایج جو منیمم تھا اس کو چوز نہیں کیا تھا، ایک اور ایج ایکس وائی کو چنا تھا. ہم نے آ کے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس طرح ٹری بناؤ، میں اب یہ کرتا ہوں کہ اس ٹری میں ایکس وائی کی بجائے یو وی جو منیمم ایج ہے اس کو میں ڈال دیتا ہوں جو کہ کٹ کو کراس کر رہا تھا. اس سے وہ سائیکل بنا، پھر سائیکل کی پراپرٹیز لے کے میں نے اس میں سے ایکس وائی کو نکالا، اور اس کے نتیجے میں جو ٹری پھر بنا وہ اصل میں کاسٹ میں اور بھی کم تھا. کچھ ایسی بات یہاں پہ ہوگی کہ جو گریڈی اسٹریٹجی کی بنا پہ جو چوائس ایک سٹیج پہ ہے، ہم یہ کہیں گے کہ فرض کریں ہم وہ چوائس نہیں سلیکٹ کرتے، اور بعد میں ہم یہ شو کریں گے کہ اس چوائس کو نہ سلیکٹ کرنے کی بنا پہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اصل میں یہی کہے گا کہ تم اس سٹیج پہ ایسا نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا کرو گے تو پھر یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ جو گلوبل سولوشن ہے وہ آپٹیمل ہوگی. اب یہ باتیں ذہن نشین کرتے ہوئے آئیے ہم دوبارہ اس پروف کو دیکھتے ہیں، اور پھر میں یہ دہراتا ہوں کہ یہ پروف کرنے کی وجہ کیا ہے. اور وہ وجہ یہ کہ اگر کسی نے اس الگورتھم کو ٹرسٹ کرنا ہے کہ یہ واقعی صحیح آنسر دیتا ہے، کریکٹ دیتا ہے، اور دوسری یہ بات کہ آپٹیمل آنسرز دیتا ہے، ہمیں میتھمیٹیکل پروف چاہیے ہوگا. ہم کسی کو یہ ایسے کنونس نہیں کریں گے کہ ٹھیک ہے تم اپنی پرابلم کے اوپر یہ الگورتھم چلاؤ اور اس کے جو آنسرز ہیں ان کو مینولی یا کسی اور طریقے سے اس کی جو کریکٹنس ہے اس کو اور آپٹیملٹی کو پروف کرو.
نہیں، ہم ان الگوریدمس کو میتھمیٹکلی شو کریں گے کہ یہ واقعی کریکٹ آنسر دیتے ہیں. تو آئیے اب پروف ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور پھر اب جو بقیہ اس میں تھوڑے سے سٹیپس رہتے تھے ان کو اب ہم کور کر لیں گے. جو پروف آف مینیملٹی تھا اس کو تو ہم انڈکشن سے کریں گے، اور ڈیفینیشن میں دوبارہ دہرا دوں کہ ڈیلٹا ایس وی کا مطلب ہے دا منیمم ڈسٹینس فرام ایس ٹو وی. یہ ہم نے شروع میں ڈیفائن کیا ہوا. بیس کیس جو ہے وہ یہ کہ جو کیپٹل ایس سیٹ ہے اس میں انیشلی صرف ایس یعنی کہ سورس ورٹیکس ہے، اور چونکہ آپ سورس پہ بیٹھے ہیں اور اس الگوریدم میں آپ یہ ڈی ارے میں ایسٹیمیٹس ڈالتے ہیں تو ڈی ایس کی ویلیو 0 ہے، اور یہ برابر ہے ڈیلٹا ایس کاما ایس کے، کیونکہ آپ اسی ورٹیکس پہ بیٹھے ہیں. اب آپ یہ اسیوم کریں کہ جتنے ورٹسیز ایس میں آ چکے ہیں اور وہ تمام وی جو ہیں ان کے لیے جو ایسٹیمیٹ ہے وہ کنورج ہو چکا ہے ٹو ڈیلٹا ایس وی، یعنی کہ نہ تو اس سے زیادہ ہے نہ اس سے کم ہے. یاد ہے ہم نے ڈی ویز کی جو ویلیو انیشلی انفینٹی کی تھی، پھر ان کو پرائرٹی کیو میں ڈالا تھا، اور اس میں سے جس کو ہم نکالتے تھے اس کے نکالنے کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ اس کو ہم نے اب اس سیٹ ایس کا ممبر بنا دیا. لیکن ممبرشپ کے بعد ہم ایک کاروائی یہ کرتے کہ اس وی کو جس کو ہم نے چنا ہے اب اس کے جتنے نیبرز ہیں ان کو ہم ریلیکس کرتے ہیں، جس کی بنا پہ ان کے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ ریوائز ہو جاتے ہیں. یہ تو آلموسٹ وہ الگوریدم کی بات ہو رہی ہے. اب جو کلیم ہے وہ یہ کہ اگر پرائرٹیز کے حساب سے یا یہ جو ڈیز ہیں ایسٹیمیٹس ہیں ان کے حساب سے جتنے ورٹسیز ابھی ایس کا پارٹ نہیں ہیں، جن کو میں یہاں پہ یو پرائم کہہ رہا ہوں، ان میں سے ایک یو جو ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ تمام یو پرائم کے ڈی یوز سے اس کا جو ڈی یو ہے وہ چھوٹا ہے، یعنی کہ ایسٹیمیٹس کے حساب سے یہ سب سے چھوٹا ہے. اور اگر ہم پرائرٹی کیو کو سامنے رکھیں تو یہ ہیڈ آف دا کیو ہے، اور پھر ہم الگوریدمکلی جو کرتے ہیں کہ اس کو ہم ادھر سے نکال کے کیو میں سے، یعنی کہ وہ وی مائنس ایس سیٹ میں سے نکال کے اس کو ایس میں لے آتے ہیں، جو کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے. اور اگر جب اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو اصل میں اس وقت سلیکشن کے وقت ہی ڈی یو جو ہے وہ برابر ہو چکا ہوتا ہے ڈیلٹا ایس کاما یو کے، اور جب اس کو ہم وی ایس میں لے آتے ہیں تو پھر ہم اس کو وی کہتے ہیں کہ تمام ورٹسیز جو ایس کے ہیں ان کو ہم ویز کہیں گے، اور ان ساروں کی یہ خاصیت ہے کہ ڈی وی از اکول ٹو ڈیلٹا ایس کاما وی. یہ الگوریدم کرتا ہے، جو ہمارا کلیم ہے کہ الگوریدمکلی جو ہمارا سلیکشن پروسیس ہے، یہ ایسٹیمیٹس جو ڈی ارے ہیں ان کا پروسیس، ان کو ریوائز کرنا، ان کو ریلیکس کرنا، پھر ان کی بنا پہ کسی منیمم کو چننا اور اس منیمم کی ویلیو کی بنا پہ ایک ورٹیکس کو نکالنا اور اس کو ایس میں ڈالنا، ان ساری چیزوں کے نتیجے میں جو کہہ لیں میتھمیٹیکل کنڈیشنز سیٹسفائی ہو رہی ہیں وہ میں نے یہاں پہ اب پریزنٹ کی ہیں کہ جو بھی ڈی یو منیمم ہوگا اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو ورٹیکس یو ہے وہ جب سلیکٹ ہوگا اصل میں اسی وقت ہی ڈی یو جو ہے وہ برابر ہو چکا ہوگا. ایک لحاظ سے دیکھیں کہ جب ہم اس کو پرائرٹی کیو سے نکالتے ہیں اور اس کو ایس میں شامل کرتے وقت ہم ڈی یو کو پھر ریوائز نہیں کرتے، ہم ڈی یو کے جو نیبرز ہیں یا یو کے جتنے نیبرز ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں. ڈی یو کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے اس کو پرائرٹی کیو سے نکالا وہ اصل میں ڈیلٹا ایس یو کے برابر ہو چکا ہے، اور ایک لحاظ سے پرائرٹی کیو سے نکل کے وہ تھوڑی دیر تک ابھی ایس میں نہیں جاتا، اور یہ وہ وقت ہے جب ہم اس کے نیبرز کو ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک لحاظ سے اگر آپ پورے سٹیپس کو ون بائی ون پریسائسلی دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پرائرٹی کیو سے آپ ایک ورٹیکس کو نکالتے ہیں، یہ ایک سٹیپ ہے. اس کے بعد اگر آپ ایس سیٹ بنا رہے ہیں اور اس میں جتنے ورٹسیز ہیں فرض کریں آپ وہ یاد رکھتے ہیں
تو ابھی ہم اس کو ادھر شامل نہیں کرتے. یاد ہے پرمز الگوریتھم میں ہم ان ورٹیسز کو کلر کر دیتے تھے، لیکن یہ کلرنگ جو تھی یہ بعد میں ہوتی تھی. نکالنے کے بعد جو فوری کاروائی ہے وہ یہ ہم کرتے ہیں کہ اس کے جتنے نیبرز ہیں ان کو ہم ریلیکس کرتے ہیں. تو ایک لحاظ سے جب وہ نیبرز ریلیکس ہو رہے ہیں تو یہ جو یو ہے نہ تو یہ پرائرٹی کیو میں اب رہا اور ابھی وہ ایس میں گیا نہیں ہے، لیکن جانے کے لیے بالکل تیار ہے. تو تیاری کے دوران یا اس کو وہاں پہ لجاتے ہوئے جو کام ہم کرتے ہیں وہ یہ کہ اس کے تمام نیبرز کو ریلیکس کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ فائنلی یو جو ہے اب ایس کا ممبر بن گیا، اور وہاں پہ تمام جو ویز اب یہ یو کو بھی ہم وی کہیں گے، ڈی وی از اکول ٹو ڈیلٹا ایس وی. لیکن یہاں پہ یہ تھوڑا سا ایک باریک سا نقطہ ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے کہ تھوڑے عرصے کے لیے جب یو ابھی کیو سے باہر نکلا ہے اور ایس میں نہیں گیا تو ڈی یو اور ڈیلٹا ایس یو کی آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ کیا اس وقت اس تھوڑی سی مومنٹ کے لیے، اس لمحے کے لیے، کیا ڈی یو کی ویلیو ڈیلٹا ایس یو سے بڑی ہے، چھوٹی ہے یا برابر ہے؟ ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جب اس کو پرائرٹی کیو سے نکالتے ہیں اس وقت ایس میں جانے سے پہلے ہی اصل میں ڈی یو جو ہے وہ کنورج ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کہ ڈی یو جو ہے وہ ڈیلٹا ایس یو کے برابر ہو چکا ہے. اب اس کو بے شک آپ ایس میں لے جائیں، وہاں پہ یہ صورتحال قائم رہے گی، بلکہ ایس میں جتنے اب ورٹیسز ہیں وہ تمام یہ پراپرٹی اب رکھتے ہیں. اب ہم اس چیز کو کانٹرڈکٹ کریں گے، اور وہ اس طرح کہ ہم کہیں گے کہ جب اس کو ہم کیو سے نکالتے ہیں تو اس وقت اصل میں ڈی یو جو ہے وہ ڈیلٹا ایس یو سے بڑا ہے. دیکھیے میں نے کہا ہے کہ جب ہم اس کو نکالتے ہیں تو اس وقت اتنا ہمیں پتا ہے کہ ڈی یو جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہے پرائرٹی کیو میں جتنے ایلیمنٹس ہیں، جتنے ورٹیسز ہیں. لیکن اس وقت اب یہ سوچئے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ ڈی یو اور ڈیلٹا ایس یو کی آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. جہاں تک ایس کا تعلق ہے، کیپٹل ایس، اس کے بارے میں تو طے ہو چکا ہے، وہاں پہ جو پہنچ گیا اس کا ڈی وی ڈیلٹا ایس وی کے برابر ہے. لیکن وہ مرحلہ جب وہ کیو سے نکلتا ہے اور ابھی ایس میں نہیں گیا، اس سٹیج پہ ڈی یو اور ڈیلٹا یو کی کیا ریلیشن شپ ہے؟ لازمی بات ہے اگر آپ وہ دو نمبرز ہیں تو ان میں تین پاسبلٹیز ہیں، یا ایک دوسرے سے بڑا ہے، یا برابر ہے، یا یہ کہ ڈی یو جو ہے وہ ڈیلٹا ایس سے چھوٹا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں وہ بڑا ہے. جو گریڈی الگوریتھم کلیم کر رہا ہے وہ کہتا ہے وہ اس کے برابر ہے. تو اب یہ دو سٹیٹمنٹس ہیں، ایک سٹیٹمنٹ الگوریتھم کی کہ وہ برابر ہے، اور کوئی یا ہم کلیم کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہے. اب ان میں سے کون سچا ہے؟ یہ ہم چیز اپروو کریں گے کہ جو الگوریتھم کا کلیم ہے کہ ڈی یو ڈیلٹا ایس یو کے برابر ہے، اصل میں وہ کلیم ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یو کو نکالیں، اس کا نکالنے کا جو جواز ہے وہ یہ کہ ڈی یو کی ویلیو سب سے چھوٹی ہے، اور نکالنے پہ ڈی یو جو ہے وہ ڈیلٹا ایس یو سے بڑا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ اب ہم پروف بائی کانٹرڈکشن کرتے ہیں. سپوز کہ ڈی یو از گریٹر دین ڈیلٹا ایس کاما یو، اور یہ یاد رہے وہ ایک چھوٹی سی بریف مومنٹ کہ کیو سے نکلا ہے لیکن ابھی ایس میں گیا نہیں. اب یہ کہ جو شارٹیسٹ پاتھ ہے ایس ٹو یو، اب پاتھ کو دیکھیں، اب اس کی منیمم ویلیو کو نہ دیکھیں، کہ پاتھ جو ہے وہ ایس میں سے نکل کے کسی اور ورٹیکس پہ جائے گا، یا یہ کہ ایونچولی اگر آپ سورس ورٹیکس سے ایس ورٹیکس تک یا یو ورٹیکس تک پاتھ بنائیں، ایکچوئل پاتھ بنائیں، تو کیا ہوگا کہ وہ ایس کے ورٹیسز میں سے گزرے گا، اس کے بعد وہ ایس سیٹ کے ورٹیسز سے باہر نکلے گا، اور باہر نکل کے کسی ایک ورٹیکس پہ جائے گا، اور اس ورٹیکس سے پھر بقیہ اور ورٹیسز سے ہوتے ہوئے وہ یو تک پہنچے گا، جو کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے.
اور فرض کریں کہ یہ شارٹیسٹ پاتھ ہے، یعنی کہ ہمیں پہلے سے کسی نے بتا دیا کہ یہ شارٹیسٹ پاتھ ہے، اور فرض کریں وہ کسی y ورٹیکس کے تھرو جا رہا ہے، جو کہ اب میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ لیٹ x be the last vertex inside S and y be the first vertex outside S on this path to U. اور path کی یہ بات ذہن نشین کیجئے جو یہ پہلے نقطے میں ہے کہ یہ شارٹیسٹ ہے. یہ یہاں نہ پوچھئے کہ کیسے پتہ چل گیا یہ شارٹیسٹ ہے، یہ اب پروف ہے، یہ میتھمیٹیکل ایک اسمپشن کہہ لیں کہ یہ ہے. اگر ایسا ہے تو اس بنا پہ جہاں تک پاتھ کا تعلق ہے، یعنی کہ اس کے سیگمنٹس کا تعلق ہے، تو وہ اصل میں 3 سیگمنٹس کو جوڑ کے بنتا ہے کہ پاتھ S to U is made up of path from S to X. یہ جو پاتھ ہوگا یہ کمپلیٹلی S جو بڑا سیٹ ہے اس کے اندر رہے گا. اس کے بعد یہ ایک سنگل ایج آیا X to Y، جہاں جو میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے. یہاں پہ اب S سے باہر آ گئے ہیں، اور پھر فائنلی P Y to U جو ہے یہ وہ سیگمنٹ ہے جو آپ کو U پہ لے کے جاتی ہے. یہ وہ شارٹیسٹ پاتھ کی 3 سیگمنٹس ہیں. آئیے میں آپ کو ایک تصویری خاکے سے یہ تینوں سیگمنٹس دکھا دیتا ہوں. اب یہ یاد رہے کہ X جو ہے وہ S کے اندر ہے، Y جو ہے وہ S سے باہر ہے، اور فائنلی U. یہاں پہ اب یہ جو باؤنڈری میں نے شو کی ہے سیٹ S کی، یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ وہ ورٹیسز ہیں جو کہ S میں آ چکے ہیں، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی جو ایسٹیمیٹس ڈیز ہیں وہ سارے برابر ہو چکے ہیں ڈیلٹا کے. اب فرض کریں کہ X جو تھا یہ وہ نوڈ تھا جس کو ہم نے انکلوڈ کیا تھا S کے اندر. اب جب X کو ہم نے شامل کیا تھا تو یاد رہے کہ الگوریدم کے حوالے سے X کی بنا پہ اس کے جتنے نیبرز ہیں، جس میں یہاں پہ میں نے Y کو انڈیکیٹ کیا، فرض کریں یہی اس کا ایک نیبر ہے، یہ ریلیکس ہوگا. اور پھر Y سے پاتھ جو ہے، جو بقیہ باہر والے ورٹیسز ہیں تمام جو V-S میں ہیں، ان کو لے کے آپ U تک پہنچتے ہیں. یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ U جو ہے وہ Y کے برابر بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ U اور Y جو ہیں یہ دونوں ڈسٹنکٹ ہیں، بلکہ ابھی یہ پتا چلے گا کہ اصل میں Y جو ہے یہ U ہی ہے. لیکن جو چیز آپ نے ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ کہ میں نے آپ کو اس شارٹیسٹ پاتھ کے، اب یہ شارٹیسٹ پاتھ ہے جو S سے U تک جا رہا ہے، اور یہ کیسے حاصل کیا یہ فی الحال نہ پوچھئے، لیکن یہ کہ یہ جو ٹوٹل پاتھ ہے یہ 3 حصوں سے بنا ہے. اس میں ایک حصہ S سے X تک جو ہے یہ ڈائریکٹ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ہو. S سے ڈائریکٹلی بھی X آ سکتا ہے، یا S سے اور ورٹیسز سے ہوتا ہوا یہ X تک پہنچتا ہے، لیکن یہ تمام ورٹیسز جو ہیں وہ S کے اندر ہیں. پھر ایک ایج کو لیتے ہوئے آپ X سے Y تک جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر اور ورٹیسز سے ہوتے ہوئے آپ U تک پہنچتے ہیں. تو یہ وہ جو تیسرا حصہ پاتھ کا وہ میں نے یہاں پہ اب دکھایا ہے. یہ جو پاتھ کے حصے میں نے اب بنائے ہیں، اور دوسری یہ بات کہ X کو چوز کرنے کی بنا پہ Y کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ریلیکسیشن والا پروسیس، اس بنا پہ اب ہم جو ہمارے ڈیلٹاز اور ڈیز ہیں ان کے درمیان کچھ ریلیشن شپس بنا سکتے ہیں. تو آئیے اب وہ بناتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ PS, U پاتھ جو ہے وہ شارٹیسٹ پاتھ ہے فرام S to U، اور یہ بھی کہ وہ ایک ورٹیکس Y کے تھرو جاتا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر جہاں تک پاتھ کا جو لینتھ کا معاملہ ہے یا اس کی جو ڈسٹنس کا معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ شارٹیسٹ ہونے کی بنا پہ اصل میں ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ ڈیلٹا ایس یو کی ویلیو جو ہے وہ اب برابر ہوگی ڈیلٹا ایس وائی اور ڈیلٹا وائی ٹو یو. یعنی کہ اس میں دیکھیے میں نے ایکس کو اب نہیں دکھایا، ایکس ٹو وائی جو ہے وہ ایک سنگل ایج ہے، اس کو چونکہ ایکس جو ہے وہ ایس کا ممبر بن گیا ہے اس کی بنا پہ اصل میں وائی جو ہے وہ فائنل ریلیکسڈ پوزیشن میں چلا جائے گا. ایک لحاظ سے یہاں پہ دیکھیے تو وہ انڈکشن اب ایک طرح آ رہی ہے کہ وائی جو ہے وہ ریلیکس ہو چکا ہے، اس کی بنا پہ جو ایس سے وائی تک اصل میں ڈسٹنس ہے
وہ ڈیلٹا ایس وائی ہو چکا ہے. اور اسی طرح بقیہ جو ہے، چونکہ میں نے یہ کہا ہے کہ پی ایس یو منیمم ہے یا شارٹیسٹ ہے، تو وائی سے یو تک بھی جو ہے وہ ڈیلٹا وائی یو ہے. اب یہ دوسری بات کہ y was relaxed when x was put into s، اور یہ میں نے اب یہ شو کیا ہے چونکہ x جو ہے وہ s کا ممبر بنتا ہے، اور اس بنا پہ کہ ایک ہی ایج x سے y جا رہا ہے، dy is actually equal to delta sy، یا یہ کہہ لیں کہ dy جو ہے وہ ریلیکس ہو چکا ہے، اور یہ وہ ریلیکسیشن کی کنورجنس پراپرٹی ہے. اب یہ جو ویلیو ہے dy کی برابر ڈیلٹا ایس وائی کی، اس کو اب میں یہ جو پہلی ایکویشن ہے لینتھ والی، اس میں ڈیلٹا ایس وائی کی جگہ ڈی وائی ڈالتا ہوں، اور اس کے بعد اس میں سے وائی کاما یو ٹرم جو ہے اس کو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، جو کہ ایکچولی ایک پازیٹیو کوانٹٹی ہوگی کیونکہ یہ تو ڈسٹینس ہے. اب یہ الجبرا جو ہے اگر آپ کریں تو اس کے نتیجے میں ان اکوالٹی بنتی ہے کہ ڈی وائی جو ہے وہ ڈیلٹا ایس یو سے چھوٹا ہے یا اس کے برابر ہو سکتا ہے، اور جو میرا کلیم ہے کہ ڈی یو از گریٹر دین ڈیلٹا ایس کاما یو. اب یہ انکوالٹی جو لیفٹ والی ہے ڈی وائی از لیس دین ڈیلٹا ایس یو، یہ تو مجھے اس ایکویشن سے ملی ہے، اور یہ جو دوسرا پارٹ ہے کہ ڈی یو از گریٹر دین اکول ٹو ڈیلٹا ایس یو، یہ مجھے کلیم سے ملا ہے. میں یہ کلیم پھر سے ذرا دوہرا دوں. کلیم میں نے کیا ہے ایک خاص مرحلے پہ کہ جب ڈی یو کی بنا پہ، اس کے منیمم ہونے کی بنا پہ یو کو جب ہم پرائرٹی کیو سے نکالتے ہیں اور ابھی وہ ایس میں گیا نہیں، تو اس وقت ڈی یو اور ڈیلٹا یو کی ریلیشن شپ جو ہے، جو الگوریتھم ہے وہ کہتا ہے وہ برابر ہے، ہم کلیم کرتے ہیں کہ نہیں، ڈی یو جو ہے وہ بڑا ہے. یہاں پہ اب میں نے ڈی وائی کی جو ویلیو ہے وہ، یہ جو میری انکوالٹیز ہیں اس کی بنا پہ میں نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ ڈیلٹا ایس یو سے چھوٹی ہے. اب ان انکوالٹیز کو لے کے دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا آتا ہے. بٹ بیکاز ڈی یو از دا اسمالسٹ امانگ دا ورڈسز ناٹ ان ایس، ڈی یو از لیس دین ڈی وائی. یہ کیوں ہوا؟ یہاں تو پھر وہی پرائرٹی کیو والی بات آ گئی کہ بھئی ہم ڈی یوز کی ویلیو کو ہی کی کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور جس ورٹیکس کو ہم نکالتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اس کی ڈی یو ویلیو سب سے چھوٹی ہے، اور ابھی ہم اس کو ایس میں نہیں ڈالتے، وہ ایس میں جائے گا، لیکن پرائرٹی کیو سے نکالنے کی وجہ تو یہ تھی، یعنی کہ اگر یو سلیکٹ ہوا تھا تو ڈی یو ویلیو جو تھی وہ ڈی وائی سے چھوٹی تھی، ورنہ تو وائی سلیکٹ ہو جاتا. اب یہ کہہ رہی ہے کہ ڈی یو از لیس دین اکول ٹو ڈی وائی، اور اس سے پہلی انکوالٹی کہہ رہی ہے کہ ڈی وائی از لیس دین ڈی یو. اس سے پہلے کہ آپ ان انکوالٹیز سے کنفیوز ہو جائیں، میں آپ کو ایک اور سمپل سی مثال کے ذریعے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایکس از لیس دین وائی اینڈ ایکس از گریٹر دین وائی. آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کوانٹٹی وائی سے چھوٹی ہے اور ساتھ وہ بڑی بھی ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اصل بات کیا ہے؟ اصل بات صاف ظاہر ہے کہ ایکس وائی کے برابر ہے، کیونکہ ایک کوانٹٹی دوسری کوانٹٹی سے ایک بیک وقت جو ہے بڑی اور چھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ اس کے برابر ہی ہوگی. اور یہی صورتحال یہاں پہ اب آ رہی ہے کہ ایک طرف تو ہمیں وہ جو پاتھ ہے اس کے پیسز کر کے وائی میں سے گزار کے ان ایکوالٹی سے پتا چلا کہ ڈی وائی جو ہے وہ ڈی یو سے چھوٹا ہے، اور دوسری طرف ہم جو کیو بنا رہے ہیں اس میں اصل میں ڈی یو چھوٹا ہے ڈی وائی سے، کیونکہ اس کو ہم نے یو کو چن لیا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈی وائی ڈی یو سے چھوٹا بھی ہے اور بڑا بھی ہے؟ اس کا جواب تو صرف یہ ہے کہ وہ اصل میں برابر ہیں، اور اگر وہ برابر ہیں تو وائی اور یو میں آپس میں پھر کیا ریلیشن شپ ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ اصل میں وائی جو ہے وہ یو ہی ہے؟ یعنی کہ آپ جب پرائرٹی کیو میں سے جس ایلیمنٹ کو نکالتے ہیں، جس ورٹیکس کو نکالتے ہیں، وہ ہی اصل میں شارٹیسٹ پاتھ میں شامل ہو کے ایس میں آتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نکالنے کسی اور کو اور ممبرشپ کسی اور کو مل جائے، ایسا یہاں پہ نہیں ہوگا. اب یہ باتیں سامنے رکھتے ہوئے بقیہ جو سٹیپس ہیں اس پروف کے وہ بھی دیکھ لیجئے.
کہ the only possibility is کہ du is equal to dy, which requires that du is equal to delta s comma u, contradicting the assumption جو کہ ہم نے شروع میں کی تھی. اور یہ اب بات اس سے بھی آپ ریلیٹ کریں کہ dy is less than equal to delta su ہم اوپر شو کر رہے ہیں. اوپر ہم کہہ رہے تھے کہ du is greater than delta su. By the upper bound property, du is greater than delta su. اور ہم نے یہ assume جو کیا تھا یہ اب false ہوا. اس کا مطلب ہے کہ du is equal to delta su, which is what we wanted to prove. تو اب اس ساری بات کا جو حاصل ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے جو یہاں پہ میں نے دکھایا ہے کہ what has been proved. If we follow the algorithm's procedure, that is, transferring from V to S the vertex in V یا V minus S with the smallest value of du, then all vertices in S do indeed have dV equal to delta SV. اب اس پروف کی اہمیت کا ذرا آپ اندازہ لگائیے. ہم نے یہ شو کیا ہے کہ یہ جو گریڈی اسٹریٹجی ہے کہ آپ ایک سیٹ ایس بناؤ, اس میں انیشلی فرض کریں ایس جو ہے سنگل سورس جو ہے وہی جاتا ہے کیونکہ اس کی ڈی ویلیو ہمیں پتا ہے کہ انیشلی 0 ہے, وہ سب سے چھوٹی ہے کیونکہ بقیہ تمام ورٹسیز جو ہیں ان کے ایسٹیمیٹس جو ہیں ہم نے انفینٹی سیٹ کیے ہیں. ان ساروں کو میں پرائرٹی کیو میں ڈالتا ہوں ایز کیز. اصل میں ورٹسیز کو ڈال رہا ہوں کیز ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے. تو ترتیب کے حساب سے جو آبجیکٹس پرائرٹی کیو میں آگے پیچھے رہیں گے وہ اصل میں ورٹسیز ہیں. البتہ جس چیز پہ ان کی ترتیب ہو رہی ہے وہ اس کے ساتھ ہر ورٹیکس کے ساتھ جو اس کی ڈی ویلیو ہے. اب اگر ان کی ترتیب ہو گئی تو ان میں سے جو بھی منیمم ہے, جو بھی ہیڈ آف دا کیو ہے, بقیہ جو مرضی ہوں ان سے فی الحال سروکار نہیں. آپ کو اس بات سے سروکار ہے کہ پرائرٹی کیو میں یا ڈی یوز جو ہیں ان میں سے جو منیمم ڈی یو والا ورٹیکس ہے اگر آپ اس کو چن کے ایس میں شامل کریں تو اس کے نتیجے میں یہ بات ہوگی کہ ڈی یو کی ویلیو ایکچولی کنورج ہو چکی ہوگی. پرائرٹی کیو سے نکلنے پہ اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی ڈی یو جو ہے اب کنورج ہو چکی ہوتی ہے, اس سے زیادہ وہ کم نہیں ہوگی. اور چونکہ وہ کم نہیں ہوگی تو یہاں پہ اب ہم اپنی اوریجنل ڈیفینیشن کو استعمال کرتے ہیں کہ منیمم ڈسٹینس جو ہے وہ اصل میں ڈیلٹا ہے. یہ ہماری نوٹیشن تھی. تو نوٹیشن کے حوالے سے جو الگوریدم نے کاروائی کی اس نے ہمیں ڈی یو دیا, نوٹیشن نے ہمیں ڈیلٹا ایس کاما یو دیا, اور اس الگوریدم نے اپروو کر دیا ہے کہ جب یو پرائرٹی کیو سے نکلتا ہے اپنے منیمم ڈی یو کی بنا پہ تو ڈی یو اصل میں ڈیلٹا ایس یو پہ کنورج ہو چکا ہوتا ہے. اور اس بنا پہ اس کو میں اب یہ جو میرا کلب ہے ایس کلب, جس میں میں ان ورٹسیز کو ڈالتا ہوں جن کے ایسٹیمیٹس کنورج ہو چکے ہیں, یہ یو بھی ان میں اب شامل ہو سکتا ہے, یعنی کہ اس کلب کا ممبر بن سکتا ہے. الگوریدم جو ہے ایونچولی تمام ورٹسیز کو اس سیٹ میں لے آتا ہے. یہ ہم نے مثال میں دیکھا تھا. اس کے نتیجے میں اب کیا آپ کو حاصل ہوا کہ نہ صرف اس الگوریدم سے جو ایسٹیمیٹس یا جو فائنل آنسرز نکلتے ہیں وہ کریکٹ ہیں, یعنی کہ وہ واقعی ٹھیک ہیں, دوسرا یہ کہ وہ منیمم ہے. تو اب آپ اس الگوریدم کو ٹرسٹ کر لیجئے, بلکہ یہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے اس کو جیسے کہ میں نے عرض کیا راؤٹرز جو ہیں انٹرنیٹ پہ وہ اسی الگوریدم یا اس کے ملتا جلتا ایک اور الگوریدم ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اب سوچئے کہ اگر اس الگوریدم کو کوئی ٹرسٹ ہی نہ کرتا تو کیا ہو سکتا تھا کہ انٹرنیٹ کے اوپر اتنے زیادہ جو راؤٹرز ہیں چھوٹے بڑے ان میں یہ الگوریدم استعمال ہو رہا ہے. یہاں پہ میں اب ایک لحاظ سے اس کورس کی جو ایک مین تھیم ہے اس کو میں دوبارہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہم نے 3 باتیں کی ہیں تھرو آؤٹ. الگوریدمس کو پرابلم کے حوالے سے دیکھتے ہوئے ڈیزائن کیا ہے کہ اس پرابلم کے لیے کون سا الگوریدم سوٹیبل ہے. اس کے بعد ہم نے اس الگوریدم کو ایکچولی اینالائز کیا کہ یہ
ٹائمنگ کے حوالے سے اور اسپیس کے حوالے سے کتنا ٹائم لیتا ہے. البتہ پھر ایسا ہوا کہ کافی ہماری جو پرابلمس تھیں وہ اصل میں آپٹمائزیشن پرابلمس بن گئی, اور کافی پرابلمس اصل میں اسی ڈومین میں ہوتی ہیں جس میں آپ کو آپٹیمل چیزیں چاہیے ہوتی. جب ہم یہاں پہ آئے جس میں ہم نے ڈائنامک پروگرامنگ بھی دیکھی, ہم نے گریڈی الگورتھمز بھی دیکھے, اور اس طرح کی اور بھی کئی الگورتھمز ہیں, لینئر پروگرامنگ ہے اور اس طرح کے سرچ الگورتھمز ہیں جو کہ آپٹیمل سولوشن تلاش کرتے ہیں. جب ہم اس ڈومین میں آئے تو وہ دو باتیں جو تھیں کہ ڈیزائن کرو اور اینالائز کرو وہ تو ہم نے کی, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ پروو کرنا پڑا. یہ نہیں کہ ہم نے شوقیہ یہ کام کیا کہ بھئی مزیدار چیز ہے کرتے ہیں, نہیں. اصل میں کسی کو یہ کہنا کہ اس الگوریتم کو استعمال کرو, یا اس سے زیادہ کہ اس الگوریتم کو ٹرسٹ کرو کہ یہ کریکٹ ریزلٹس دیتا ہے اور یہ آپٹیمل ریزلٹ دیتا ہے, اس کے لیے ہم نے میتھمیٹکلی اس کو پروو کیا. اب یہ بات جو آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ جتنے مرضی آپ کمپیوٹر سائنس کے کورسز لے لیں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں, جہاں پہ بھی کوئی کمپیوٹیشنل پروسیجر ہوگا اصل میں وہ یہ الگوریتم ہی ہے. تو ایک لحاظ سے اس کورس میں جو ہم الگوریتمز ڈسکس کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہی الگوریتمز دنیا میں ہیں اور تمام کمپیوٹر سائنس میں صرف یہی الگوریتمز ہیں, نہیں. یہ بات میں نے شروع میں کہہ دی تھی کہ اصل میں کمپیوٹر سائنس میں ہر چیز کمپیوٹیشنل کام جو ہے وہ اصل میں الگوریتمک ہے, بلکہ جہاں پہ بھی آپ کسی پرابلم کو سالو کرتے ہیں بے شک اس کے لیے کمپیوٹر نہ استعمال کریں, پیپر اینڈ پینسل استعمال کر لیں. وہ پروسیجر, وہ ریسیپی جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ اصل میں بائی ڈیفینیشن ایک الگوریتم ہے. لیکن جو اس کورس میں چیز اجاگر کی جا رہی ہے, جس کی اہمیت کا احساس آپ کو دلایا جا رہا ہے, وہ یہ باتیں کہ الگوریتمز کا ڈیزائن ایفیشینٹ ہونا چاہیے اسپیس اور ٹائم کے حوالے سے, اور یہ ایفیشنسی جو ہے اس کو ایسے نہ ثابت کرو کہ ٹھیک ہے اس کو C++ میں لکھ کے چلا کے دیکھ لو, ان پٹ سائز کو ویری کر کے دیکھ لو, اگر لگتا ہے کہ ان پٹ سائز چینج ہونے پہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ لینئر ہے یا کوڈریٹک ہے تو اس کا مطلب اچھا ہے. نہیں, یہ بات نہیں. ہم اس کو ریگرسلی شو کرتے ہیں آرڈر نوٹیشن کے ذریعے, جو کہ ایکچولی ایک شارٹ ہینڈ ہے, لیکن ہم اس کا ایک ایکسپریشن نکالتے ہیں ٹائمنگ, جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے لینگویج سے, کمپائلر سے, کمپیوٹر آرکیٹیکچر سے اینڈ سو آن. اس کا مقصد یہ کہ ہم کسی کو کنونس کریں کہ یہ الگوریتم جو ہے وہ کسی دوسرے الگوریتم سے بہتر ہے. البتہ یہ بھی اب بات اب ذہن نشین کیجئے کہ اکثر الگوریتمس کے کیس میں آپ کو اصل میں پروف کرنا پڑے گا کہ یہ الگوریتم ٹھیک کام کرتا ہے. اور یہ جو کریکٹنس کی بات ہے یہ دو پہلو ہیں اس کے. ایک یہ کہ اس کا جواب غلط نہیں, صحیح اور غلط جواب بھی آ سکتے ہیں, اور دوسری یہ بات کہ وہ آپٹیمل ہے کہ نہیں. یہ جو آپٹیمائزیشن پرابلم جس میں ہم گریڈی اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں یہ آپٹیمائزیشن ہے. تو یہاں پہ کریکٹنس کے ساتھ ہم نے یہ بھی اپروو کر دیا کہ اصل میں ڈائکسٹرز کے کیس میں جو ہمیں شارٹیسٹ پاتھس ملتے ہیں وہ واقعی شارٹیسٹ ہیں. اچھا, اب ڈائکسٹرا تو ایک طرف رہا, اصل میں جیسے کہ میں نے شروع میں گفتگو کی تھی پاتھس کے حوالے سے اس کی اور بھی ویریشنز ہیں, سنگل سورس ہے, آل پیئرز ہے. تو آئیے اب ان کی طرف چلتے ہیں. ہم اب ایک اور الگوریتم کی جانب چلیں گے جو کہ سنگل سورس الگوریتم ہی ہے ڈائکسٹرا کی طرح, البتہ اس میں کچھ لمیٹیشنز ہم ہٹا دیں گے اور اس میں جو کاروائی ہے وہ ذرا سی مختلف ہوگی. Dijkstra's single source shortest path algorithm works if all edge weights are non-negative and there are no negative cost cycles. Bellman-Ford allows negative weight edges and no negative cost cycles. The algorithm is slower than Dijkstra's, running in theta VE time. یہاں پہ اصل میں نے اب ایک نیا الگوریتم انٹروڈیوس کیا ہے جس کا نام بیلمن فورڈ ہے. یہ ان دو حضرات کے نام ہیں جنہوں نے اس کو اوریجنلی ڈسکور کیا تھا. یہ بھی ڈائکسٹرا کی طرح سنگل سورس شارٹیسٹ پاتھ الگوریتم ہے, یعنی آپ کے پاس ایک گراف ہے, ڈائریکٹڈ گراف ہے جس میں ایج ویٹس ہیں. آپ ایک ورٹیکس کو ایز سورس ڈیزگنیٹ کرتے ہیں
اور جاننا چاہتے ہیں کہ اس سورس سے بقیہ تمام ورٹسز تک شارٹیسٹ پاتھ کیا ہیں اور ان شارٹیسٹ پاتھ کی ایکچوئل جو ویٹ ہے یا وہ جو سم آف ویٹس آف ایجز ہے وہ کیا ہے. دوسرا بیلمن فورڈ الگورتھم جو ہے اس میں وہ جو ریسٹرکشن تھی ڈائکسٹرا کی کہ نیگیٹو ایج ویٹس نہیں ہو سکتے، یہ اب اس میں ہم ریسٹرکشن ریموو کر دیں گے. البتہ وہ جو دوسری ریسٹرکشن ہے کہ نیگیٹو ویٹ سائیکلز نہیں ہوں گے. یاد ہے وہ میں نے مثال جو آپ کو دکھائی تھی جس میں اگر آپ ایک سائیکل کو لیں، اس میں اگر کوئی نیگیٹو ایج ہے یا نیگیٹو ویٹ ایج ہے اور اس سائیکل کے جتنے ایجز ہیں ان کے سارے ویٹس کو اگر آپ ایڈ کریں اور ایڈ کرنے کی بنا پہ جو فائنل نمبر آتا ہے وہ اگر نیگیٹو ہے تو یہ ایک نیگیٹو ویٹ سائیکل ہے. ایسا سائیکل اگر موجود ہے تو یہ جتنے شارٹیسٹ پاتھ الگورتھم ہیں یہ نہیں کام کریں گے، ڈائکسٹرا ہو، بیلمن فورڈ ہو یا باقی جو ہم بعد میں دیکھیں گے یا جن کے بارے میں آپ کہیں اور پڑھیں گے. البتہ جہاں تک بیلمن فورڈ کا تعلق ہے یہ نیگیٹو ایجز الاؤ کرتا ہے یا نیگیٹو ویٹ ایجز الاؤ کرتا ہے. بلکہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو راؤٹرز ہیں خاص طور پہ فار ایگزامپل سسکو کے راؤٹرز یا دوسرے ایسے راؤٹرز وہ بیلمن فورڈ الگورتھم کی ویریشن استعمال کرتے ہیں راؤٹنگ ٹیبلز بنانے کے لیے، کیونکہ راؤٹنگ ٹیبلز جو ہیں وہ اصل میں شارٹیسٹ پاتھ ہی ڈٹرمن کر کے بنائے جاتے ہیں. بیلمن فورڈ الگورتھم کیسے کام کرتا ہے اس کے بارے میں یہ سلائیڈ اب دیکھ لیجئے. Like Dijkstra's algorithm, Bellman-Ford is based on performing repeated relaxations. Bellman-Ford applies relaxations to every edge of the graph and repeats this v-1 time. بیلمن فورڈ الگورتھم اصل میں سمپلی ریلیکسیشنز کرتا ہے. ابھی یہ الگورتھم میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد ایک مثال بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن ریلیکسیشن کو ذرا دوبارہ یاد کیجئے کہ اس میں کاروائی کیا تھی. یاد ہے میں نے آپ کو وہ ایک چھوٹی سی فنکشن دکھائی تھی جس میں میں نے دو ورٹسیز بھیجے تھے یو اینڈ وی، اور مقصد یہ تھا کہ یو پہ بیٹھ کے ڈی یو کی ویلیو جو ہے اس میں یو وی کا جو ویٹ ہے اس کو ایڈ کرو اور ڈی یو پلس ڈبلیو یو وی اگر کرنٹ ڈی وی سے کم ہے تو ڈی وی جو ہے اس کو ریوائز کر دو. یہ سمپل سا ایک سٹیپ ہے جو کہ ریلیکس جو ہے وہ کرتا ہے. ہاں اس پروسیجر میں ہم نے وہ پریڈیسیسر والی بات بھی کی تھی، اس کو بھی ہم رہنے دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اب جہاں تک اس الگورتھم کا تعلق ہے اس کے اندر اب گریڈینس نہیں ہے، یعنی کہ ہم کوئی پرائرٹی کیو نہیں بنا رہے، نہ ہی ہم کوئی اور ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کر رہے ہیں، بلکہ سمپلی یہ کہ گراف کو لیا، باری باری اس کے ورٹسز کو لیا اور ان کو ریلیکس کرتے گئے تمام ورٹسز کو. اور یہ جو ریلیکسیشن ہے سارے ورٹسز کے ساتھ تو ہو رہی ہے، لیکن اس کو ہم صرف ایک دفعہ نہیں کریں گے، ہم v-1 ٹائم کریں گے. v جو ہے وہ نمبر آف ورٹسیز ہیں گراف میں. اب آئیے اس الگورتھم کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا. اس کی پھر میں آپ کو ایک مثال دکھاؤں گا اور پھر وہی بات کہ ہم اس کو پروو کریں گے کہ اس کے نتیجے میں بھی جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ کریکٹ ہے اور آپٹیمل ہے. یہاں پہ اب میں نے یہ الگورتھم آپ کے سامنے پیش کیا ہے بیلمن فورڈ، جس کو ہم گراف جی ڈبلو جو ویٹس کی ارے ہے اور ایک سورس ورٹیکس دیتے ہیں. یہ بھی یہ کام پہلے کرتا ہے کہ فار ایچ یو ان وی، یعنی کہ تمام ورٹسیز جو ہیں ان کی ڈی یوز یہ جو ایسٹیمیٹس ہیں ان کو انفینٹی سیٹ کر دے گا اور ساتھ یہ پریڈیسیسر جو ارے ہے اس کو نل سیٹ کر دے گا. یہ وہ پوائنٹرز ہیں یا بیک پوائنٹرز ہیں جس سے ہمیں وہ ٹری یا وہ جو پاتھ ہے وہ ملے گا. اب نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ڈی ایس کو اس نے زیرو کیا کیونکہ سورس ورٹیکس جو ہے اس کا ایسٹیمیٹ تو یقیناً زیرو ہے. لیکن دیکھیے یہاں پہ اب کوئی ڈیٹا اسٹرکچر اور نہیں، یعنی کہ کوئی پرائرٹی کیو یا یونین فائنڈ یا ایسی کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. سمپل اریز ہیں جن کو ہم نے تھوڑا سا چینج کیا ہے. اس کے بعد یہ لوپ ہے جو آئی
1 to v-1 ٹائمز چلے گا، یعنی کہ اگر آپ کے ورٹیسز 20 ہیں تو یہ 19 تک چلے گا، یا جتنے بھی ورٹیسز ہیں یہ ان سے ایک کم، اور ہر i اٹریشن پہ وہ یہ فور ایچ یو وی ان ای ریلیکس یو وی کرے گا. یہاں پہ دیکھیے اب میں اس پروسیجر کو واقعی کال کر رہا ہوں، تو اگر آپ یاد کریں کہ یہاں پہ اس نے کیا کیا تھا کہ ڈی یو پلس ڈبلیو یو وی ان دونوں کی سم لی، اور وہ سم جو ہے ڈی وی سے جو کرنٹ ویلیو ہے اس سے کم ہے، تو ڈی وی کو ہم نے ریوائز کیا تھا، اور ساتھ ہم نے پریڈیسیسر آف وی جو ہے اس کو ہم نے یو سیٹ کر دیا تھا. لیکن جو غور طلب بات ہے وہ یہ کہ دیکھیے فور لوپ ایک ہمارا باہر ہے اور اس کے اندر ایک فور لوپ ہے. اب یہ جو آؤٹر فور لوپ ہے یہ کتنی دفعہ چلتا ہے؟ وی ٹائمز. یہ جو اندر والا لوپ ہے یہ کتنی دفعہ چلتا ہے؟ فار ایچ ایج ان ای، یعنی کہ تمام ایجز کے لیے، اور اس کے لیے ہم یہ ریلیکس فنکشن کو کال کرتے ہیں جو کہ ایکچولی ایک کانسٹنٹ ٹائم آپریشن سمجھ لیں، یا فنکشن کے حساب سے اصل میں وہ کانسٹنٹ ٹائم کام کر رہا ہے. یہاں سے میرے خیال میں اب وہ بات صاف ظاہر ہے کہ یہ الگورتھم جو ہے یہ تھیٹا وی ای کیو ہے. ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائکسٹرا اصل میں اس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ تو وی یا ای لاگ وی ہے. یہ والا الگورتھم لاگ وی اس میں ٹرم نہیں آ رہی ہے، تو سمپلی لوپ کے اندر لوپ ہے، آؤٹر لوپ وی ٹائمز چل رہا ہے یا آرڈر وی ٹائمز چل رہا ہے، اور اندر والا لوپ جو ہے وہ ای ٹائمز چل رہا ہے، یعنی کہ اوور آل ٹائم جو ہے وہ سمپلی تھیٹا وی ای ہے. لیکن اب یہاں پہ چند ایک باتوں کا ذرا موازنہ کیجئے. پہلی بات کہ اس الگورتھم میں وہ لمیٹیشن نہیں، یعنی کہ اس الگورتھم میں نیگیٹو ایجز آ سکتے ہیں. جہاں تک نیگیٹو سائیکلز کا تعلق تھا یا نیگیٹو ویٹ سائیکل کا، وہ تو دونوں میں نہیں ہے. البتہ یہاں پہ وہ ایک لمیٹیشن تو ہٹ گئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ گراف ایپلیکیشنز میں ویٹس پازیٹو ہونا یا زیرو سے یا اس سے زیادہ ہونا یہ انٹیوٹیولی تو سمجھ آتی ہے. یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ایجز جو ہیں وہ نیگیٹو ہو جائیں؟ لیکن میں نے اس کی بھی مثال دی تھی کہ ایسی ایپلیکیشنز ہیں جس میں ایج ویٹس جو ہیں وہ نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. اب اگر وہ نیگیٹو ہوئے تو ڈائکسٹراز الگورتھم وہاں پہ نہیں چلے گا. اس لحاظ سے اصل میں یہ الگورتھم پھر آپ کے پاس اکیلا رہ جاتا ہے جو کہ سنگل سورس شارٹیسٹ پاتھ کا آنسر آپ کو دے گا. دوسری یہ بات، اس میں دیکھیے ڈیٹا سٹرکچرز کے حوالے سے اور بلکہ اس کے سائز کے حوالے سے دیکھیں کہ کیا ہم کو پرائرٹی کیو، کوئی سٹیک یا ایسی کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں. ایسی کوئی بات نہیں. جی فرض کریں ایڈجیسنسی میٹرکس ہے، ڈبلو جو ہے وہ سمپلی ایک ارے ہے، ڈی بھی ایک ارے ہے، پریڈیسیسر بھی ایک ارے ہے. اس کے بعد جہاں تک یہ والا معاملہ ریلیکس کا ہے، یہ ایک سمپل سی ایڈیشن ہے یا اس میں ایک انیکوالٹی ٹیسٹ ہے. یعنی کہ اس پورے الگورتھم میں سمپلسٹی کے حساب سے میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ آپ سمپل ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ اس کو کسی سوفسٹیکیٹڈ ڈیٹا اسٹرکچر کی ضرورت نہیں. اصل میں اس الگورتھم کی سمپلسٹی اور اس میں کسی سوفسٹیکیٹڈ ڈیٹا اسٹرکچر کی ضرورت نہ ہونے کی بنا پہ یہ الگورتھم جو ہے یہ راؤٹرز میں خاص طور پہ استعمال کیا جاتا ہے جب انہوں نے راؤٹنگ ٹیبلز اپنے بنانے ہوتے ہیں. اندازہ لگائیے کہ انٹرنیٹ کتنا بڑا ہے اور اس میں کتنے راؤٹرز ہیں. یہ راؤٹرز ان تمام پوائنٹس پہ ہیں جہاں پہ ملٹیپل لنکس جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہاں سے پھر آگے کہیں لنکس جا رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ انٹرنیٹ کو ایز اے گراف دیکھیں تو اس میں کافی ایسے ورٹیسز ہیں جن کی جو ان ڈگری اور آؤٹ ڈگریز جو ہیں یا ڈگریز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. اور خاص طور پہ جو نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل گیٹ ویز ہیں یا جن کو نیپس کہا جاتا ہے، نیٹ ورک ایکسس پوائنٹس، وہاں پہ تو اصل میں ایک راؤٹر نہیں کئی راؤٹرز شامل ہوتے ہیں جنہوں نے پیکٹس کو ادھر سے ادھر بھیجنا ہوتا ہے. یہ جو راؤٹنگ ہے جو کہ اصل میں آپ یہ ٹرم سنتے رہتے ہیں ٹی سی پی آئی پی، یہ اصل میں دو پروٹوکالز ہیں. اس میں جو آئی پی پارٹ ہے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے راؤٹنگ، یعنی کہ جو آئی پی سافٹ ویئر ہے وہ راؤٹنگ ڈیسیجنز لیتا ہے، اور یہ ڈیسیجنز جو ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ یہ راؤٹرز آپس میں
کمیونیکیٹ کر کے گراف بناتے ہیں کہ اس وقت جو نیٹورک ٹپالوجی ہے کہ نیٹورک میں کون کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یہ ساری انفارمیشن راؤٹرز جو ہیں ایک دوسرے کو بھجواتے ہیں. ایک راؤٹر کہتا ہے کہ میں اس وقت ان راؤٹرز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں اور یہ سپیڈ ہے، یہ لنک کیپیسٹی ہے، یا یہ ان لنکس کی حالت ہے سیچوریشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کو کہتے ہیں راؤٹنگ اپ ڈیٹس. یہ راؤٹنگ اپ ڈیٹس جو ہیں یہ راؤٹرز ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اور ایک راؤٹر کے پاس جب یہ انفارمیشن آتی ہے تو وہ اس انفارمیشن کو لے کے اصل میں ایک گراف بناتا ہے، اور اس گراف میں وہ اپنے آپ کو ایز اے سورس ورٹیکس سمجھتا ہے، اور وہاں سے وہ شارٹیسٹ پاتھ الگوریدم چلا کے بقیہ جتنے ورٹیسیز کا اس کو پتا چلتا ہے وہاں تک جتنی کنیکشنز اس کو نظر آتے ہیں وہ شارٹیسٹ پاتھ ڈھونڈتا ہے، اور اس کی بنا پہ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے اگر پوائنٹ اے پہ میں بیٹھا ہوں اور یہاں سے پوائنٹ ڈی پہ میں نے جانا ہے تو اصل میں شارٹیسٹ پاتھ کیا ہے، کیونکہ چانسز ہیں کہ اس راؤٹر سے ڈی تک ڈائریکٹ رستہ نہ ہو. یہ جو ڈسیجن میکنگ ہے اس میں اصل میں یہ بیلمن فورڈ الگوریدم جو ہے اس کی ویریشنز استعمال کی جاتی ہیں. یہ آپ نیٹورکنگ کورس میں ضرور پڑھیں گے، کیونکہ راؤٹنگ ایک میجر ایکٹیویٹی ہے جس کی بنا پہ سارا آپ کا ڈیٹا جو ہے انٹرنیٹ پہ وہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے. تو اندازہ لگائیے کہ اس الگوریدم کی کتنی کنٹریبیوشن ہے نیٹورکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. اور جو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ اتنا سمپل الگوریدم ہے، ٹھیک ہے یہ آرڈر وی ای ہے جو کہ ابھی بھی پولینومیل ٹائم ہی بنتا ہے. اگر وی ای کے برابر ہے لیٹس سے تو یہ ای اسکوائر ہو گیا. یہ تو نہیں ہوا کہ یہ ای ٹو دا پاور وی ہے یا 2 ٹو دا پاور ای ہے یا ای فیکٹوریل ہے. یہ بڑا سمپل سا الگوریدم، اور دوسرا ٹائم کے حساب سے بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. اس بنا پہ راؤٹرز جو ہیں جو کہ ایک اسپیشلائزڈ ہارڈ ویئر ہے وہ اس الگوریدم کو استعمال کرتے ہیں، اور اس سے وہ شارٹیسٹ پاتھ سنگل سورس شارٹیسٹ پاتھ جو ہے وہ کمپیوٹ کرتے ہیں. لیکن یہ کمپیوٹیشن ان کو بار بار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ راؤٹنگ میں یا انٹرنیٹ میں لنکس جو ہیں ان کی کیپیسٹیز تو شاید نہیں، لیکن ان کی جو یوٹیلائزیشن ہے یا ان پہ جو کنجیشن ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. اگر آپ ٹرانسپورٹیشن نیٹورک دیکھیں یا سڑکوں کو دیکھیں تو صبح 8 بجے جو سڑکوں کی حالت ہوتی ہے یقیناً صبح 10 یا 11 بجے وہ نہیں ہوتی. 8 بجے سڑکیں بہت کنجسٹڈ ہوتی ہیں. تو ایک لحاظ سے جو شارٹیسٹ پاتھ آپ کے گھر سے اسکول تک ہے وہ صبح کے وقت میرے خیال میں کوئی ایک ہے، اور دوپہر کو یا میں بھی شام کو کوئی اور ہو سکتا ہے، کیونکہ صبح آپ شاید اس رستے سے نہ جانا چاہیں کیونکہ وہ تو انتہائی کنجسٹڈ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سمپل سا الگوریدم اصل میں ایک لحاظ سے پورے انٹرنیٹ کو چلا رہا ہے. اس میں ساری راؤٹنگ جو ہے وہ اس سمپل سے الگوریدم سے ہو رہی ہے، اور سمپلسٹی سے میری یہاں مراد یہ باتیں کہ اس میں سٹیپس بڑے چھوٹے سے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر کوئی سوفسٹیکیٹڈ ڈیٹا اسٹرکچر نہیں. اب آئیے اس الگوریدم کو ہم بھی ایک گراف لے کے اس پہ چلاتے ہیں تاکہ سمجھ آئے کہ اصل میں یہ کر کیا رہا ہے، اور پھر ہم اس کا پروف دیکھیں گے کہ یہ بھی واقعی ہمیں کریکٹ آنسر دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ آپٹیمل آنسر ہمیں دیتا ہے. یہاں پہ اصل میں نے ایک گراف کو 4 دفعہ دکھایا ہے. وہ سمپل سا گراف ہے، آپ یہاں سے شروع کیجئے اور پھر میں بیلمن فورڈ الگوریدم کے جو سٹیپس ہیں ان کو فالو کر کے جو اینڈ ریزلٹ ہے جو یہاں پہ میں نے دکھایا ہے اس تک ہم پہنچیں گے. پہلے یہاں سے شروع ہوں کہ ایک گراف ہے جس میں سمپلی 4 ورٹیسیز ہیں، اور یہ دیکھیے کہ ایک ورٹیکس یا ایک ایج جو ہے اس کے اوپر میں نے نیگیٹو ویٹ ڈال دی ہے -6. بقیہ جو ہیں وہ 8, 4 اور 5 یہ پازیٹیو ہیں. جو انیشل حالت ہے وہ یہ کہ ایس کا جو ایسٹیمیٹ ہے یا یہ جو سورس ورٹیکس ہے ڈی کی ویلیو 0 ہے، اور بقیہ جو 3 ڈی ویلیوز ہیں وہ انیشلی انفینٹی ہیں. اب یہاں پہ میں کوئی پرائرٹی کیوں نہیں بنا رہا، ان لائک ڈائکسٹرا. آپ کو یاد ہوگا یہ سمپلی الگوریدم ایسٹیمیٹس انیشلائز کرتا ہے. ایکچولی پہلے ساروں کو انفینٹی کرے گا اور اس کے بعد ڈی ایس کو وہ 0 کر دے گا. اب ہم اس فور لوپ میں آئیں گے I1 to V-1، اور ہم باری باری ہر ایج کو لے کے اس کے جو 2 ورٹیسیز ہیں ان کو ریلیکس کریں گے. اب یہاں پہ دیکھیے کتنے ایجز ہیں.
1 2 3 اور 4. زیادہ ایجز بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ مثال کی خاطر میں نے سمپلی 4 ایجز دکھائے ہیں. اور اب وہ جو فور ایچ ایج ان ای والی بات ہے، فور ایچ یو وی ان ای، اس لوپ کے حوالے سے میں یہ انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ میں پہلے اس ایج کو چنوں گا، پھر اس کو چنوں گا، پھر اس کو لوں گا اور پھر اس کو لوں گا. آؤٹر لوپ جو ہے وہ تو اس میں چونکہ 4 ورٹیسیز ہیں وہ آئے 1 2 3 تک چلے گا، یعنی کہ وہ 3 دفعہ چلے گا. لیکن جو اندر والا لوپ ہے وہ 1 2 3 اور 4 دفعہ چلے گا. اب یہ یاد رہے کہ جو انر لوپ ہے وہ ہر ایج کے یو وی کو لے کے وہ ریلیکس پروسیجر کو کال کرے گا کہ یو کو لو، ڈی یو میں ڈبلیو یو وی ایڈ کرو. اگر یہ سم جو ہے یہ ڈی وی سے کم ہے تو ڈی وی کو اپڈیٹ کر دو اور اس میں وہ پریڈیسیسر پوائنٹر جو ہے اس کو بھی ڈیفائن کر دو. اب یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے اب آئیے ہم یہ ریلیکسیشن جو ہے اس طرح مثال میں سیدھی سیدھی کریں گے. ہم اس کو ایک لحاظ سے کمپیوٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ سمپل ایڈیشنز ہیں. یہاں پہ اب میں نے سب سے پہلے اس ایج کو لیا، اس میں یہ یو ہے یہ وی ہے. اگر ایسا ہے تو ڈی یو کی ویلیو انفینٹی ہے، اس میں اگر میں 5 کو ایڈ کروں تو انفینٹی پلس 5 از اسٹل انفینٹی وچ از لیس دین اور اکول ٹو انفینٹی والی بات نہیں، تو یقیناً یہ دونوں انفینٹی رہیں گے. اس کے بعد میں اس ایج کو لیتا ہوں جس میں یہ یو ہے یہ وی ہے، اور یہاں پہ کیا ہوگا کہ ڈی یو کی ویلیو انفینٹی ہے اور یہاں پہ بھی وی کی ویلیو انفینٹی ہے. انفینٹی میں -6 اگر ایڈ کروں یا اس میں سے 6 سبٹریکٹ کروں تو انفینٹی کو کوئی تبدیلی یعنی کہ وہ تبدیل نہیں ہوتی. اس بنا پہ یہ دونوں جو ہیں یہ انفینٹی رہیں گے. اب میں اس کو لیتا ہوں، اس میں یہ یو ہے اور یہ وی ہے. ڈی یو کی ویلیو 0، اس میں میں نے 8 ایڈ کیا تو وہ آنسر آیا 0 + 8 یعنی 8. اور 8 جو ہے وہ اس ڈی کا جو ایسٹیمیٹ یہاں پہ ہے جو کہ میں نے شو کیا انفینٹی ہے، یقیناً اس سے چھوٹا ہے، جس کی بنا پہ اب میں اس کو یہاں پہ اب چینج کر دوں گا. یہ ترتیب یاد رہے کہ میں اس ایج کو کر چکا ہوں، اس کو کر چکا ہوں، اب یہاں پہ میں بیٹھا ہوں تو ریلیکسیشن صرف ان دو کو یا ان دونوں کے درمیان ہوگی اور اس کی ڈی یو سے اس پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ ان ایجز کو میں دوبارہ ابھی وزٹ کروں گا، وہ بعد میں آئیں گے. یہاں پہ 0 میں 8 ایڈ کیا تو یہ 8 ہو گیا، اور اسی طرح یہ فائنلی اس ایج کو جب میں لوں گا تو ڈی یو جو ہے وہ 0 ہے، اس میں ڈبلیو میں نے ایڈ کیا 4، جس کی بنا پہ اس ورٹیکس کے جو ڈی ویلیو ہے وہ اب ریوائز ہو کے 4 ہو جائے گی. اور یہ صورتحال میں نے اب یہاں پہ دکھائی ہے کہ یہاں پہ اب 8 آ گیا ہے، یہاں پہ 4 آ گیا ہے، یہاں پہ 0 اور یہ فی الحال انفینٹی ہے. اب اس مثال میں اس چیز کا لحاظ رہے کہ میں اصل میں ایک آئی ایٹریشن جو ہے وہ دکھا رہا ہوں اور ہر ایٹریشن میں ایجز جو ہیں ان کو میں ریلیکس کر رہا ہوں. اگر میں چاہتا تو میں ایک ریلیکسیشن کے حساب سے اس گراف کو دکھاتا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اتنا سمپل پروسیجر ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کاروائی کیا ہو رہی ہے. ایک ایٹریشن کے بعد صورتحال یہ ہے، ادھر 0، ادھر 8، ادھر 4 اور ادھر انفینٹی. اب میں دوبارہ ریلیکسیشن پروسیس شروع کروں گا اور ترتیب یہی ہوگی جو میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کی تھی کہ یہ ایج میں سب سے پہلے ریلیکس کروں گا. اور اب اس کو دیکھیے کہ یہاں پہ ڈی یو کی ویلیو 4 ہے، اس میں 5 ایڈ کیا تو 9، اور 9 جو ہے وہ انفینٹی سے کم ہے، جس کی بنا پہ یہ جو ڈی وی ہے یہ چینج ہو جائے گی. اس کے بعد میں اس کو دیکھتا ہوں، اس میں ڈی یو کی ویلیو 8 ہے، یہاں پہ 4 ہے، 8 -6 اصل میں 2 ہے، تو یہ 4 جو ہے یہ 2 سے کم ہے تو یہ بھی ریوائز ہو جائے گا. اس کو میں دیکھتا ہوں، یہاں پہ 0 اور 8 ہے، اس کو کچھ نہیں ہوگا. یہاں پہ 0 + 4 یہ ابھی تک 4 ہے، لیکن یہ اصل میں یہاں پہ 2 ہو چکا ہوگا، تو 2 چونکہ 4 سے کم ہے تو اس کو اب میں فردر ریوائز نہیں کروں گا. نتیجتاً کیا، یہاں پہ 9، یہاں پہ 2، یہاں پہ 8 اور یہاں پہ وہی 0. اب تیسری ایٹریشن میں نے چلائی، پھر وہی ترتیب کہ اس کو لے کے اس ایج کو یہ یو ہے، ڈی یو کی ویلیو 2 + 5 7، 7 جو ہے وہ 9 سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 9 اب ہٹ کے 7 بن جائے گا. یہاں پہ
اس ایج کو لیا تو 8 - 6 2 ہے، 2 پہلے ہی موجود ہے تو اس کو ہم ریوائز نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں ریوائز ہوگا، یہ بھی نہیں ریوائز ہوگا، اور آخر میں جو نتیجہ نکلا 3 ایٹریشنز کے بعد، اب دیکھیے یہاں پہ اصل میں جو ہیں شارٹیسٹ ڈسٹینسز جو ہیں وہ ہر ورٹیکس میں آ چکے ہیں، اور یہ ریلیکسیشن میں نے 3 دفعہ کی ہر ایج کے اوپر۔ کافی سمپل الگوریتھم ہے، میرے خیال میں ایگزامپل جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کی جو کاروائی ہے وہ بھی انتہائی سمپل ہے، لیکن چند ایک سوالات۔ ان میں سے سب سے اہم کہ میں نے یہ ریلیکسیشن V-1 ٹائم کی اور اس کے نتیجے میں فائنل آنسر آ گیا، یہ کیسے ہوا؟ اور دوسری یہ بات، کیا اس سے واقعی فائنل آنسر آتا ہے، یعنی کہ میرے پاس منیمم ڈسٹینسز آ جاتے ہیں؟ یہ چیز ثابت کرنے کے لیے ہمیں پھر ایک تھیورم کا سہارا یا ایک پروف کا سہارا لینا پڑے گا۔ آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو یہ تھیورم ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے۔ آپ یہ الگوریتھم بھی کتاب میں ضرور دیکھیے اور اس کا پروف بھی دیکھیے، ہم یہ انشاءاللہ گفتگو اگلی دفعہ مکمل کریں گے۔ تب تک خدا حافظ۔